نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس تشریف لائیں تو بڑی خوشی سے ازواج مطہرات کے پاس گئیں اور پوچھا کہ کیا ہمارے حق میں بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی؟ تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ابھی تک تو کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو وہ پریشان ہوئیں اور غمزدہ ہوئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، عورتیں تو بڑی خسارے میں ہیں، مردوں کے لیے اتنی بشارتیں ہیں، ان کے لیے اتنے احکامات ہیں، عورتیں تو کسی بھی کام میں نہیں، ان کے لیے کوئی حق میں آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 73 نازل فرمائی، اور مردوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی 10 صفات بیان فرمائی، ایک دو خوبیاں نہیں بلکہ 10 خوبیاں بیان فرمائی۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عورتوں کو ایک بہت بلند اور خاص مقام عطا کیا۔ آج کے دور میں بھی ہمارے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ عورتیں آج کے دور میں دین کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، یا عید کی نماز ہے، قربانی کے احکام ہیں، جنگ ہے، جلوس ہے، یہ سب تو مردوں کے کام ہیں، عورتیں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں تو ایسی صحابیات گزری ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ تعلیم اور تربیت، جو بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے وہ اپنی والداؤں کی پرورش کی وجہ سے اتنے بڑے مقام لے کر گئے۔ جو پہلی گود ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے، تو ماں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی دلیر صحابیہ موجود ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد میں جب جنگ کا نقشہ بدلا اور فتح شکست میں ڈھلنے لگی اور کافروں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لینا شروع کیا تو قریب تھا کہ کوئی کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرتا، لیکن ایک تیز دھار شمشیر آئی اور اس کافر کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ حملہ کرنے والی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ کر آپ کا دفاع فرمایا۔ اور پھر جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے بیٹے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور مسیلمہ کذاب کے پاس جب وہ گیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا ہوا بندہ ہے، تو اس نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، انہیں باندھ دیا اور کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی تو میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہوں۔ اس پر اس مسیلمہ کذاب نے ان صحابی رسول کے ہاتھ پر تلوار رکھ کر کہا کہ بول تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتا ہوں۔ تو اس نے ہاتھ کاٹ دیا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر ایسے آہستہ آہستہ کر کے پورا ہاتھ بازو تک کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، دوسرے ہاتھ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہے، نبی کا کلمہ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص نے اس صحابی رسول کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا اور دونوں پاؤں کو کاٹ دیا، اور پھر پوچھا تو تب بھی انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی مانتا ہوں۔ تو وہ جو باقی جسم تھا اس مسیلمہ کذاب نے آگ میں جھونک دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے شکر کا کلمہ ادا کیا، اور پھر اتنا ہی نہیں، ایک بیٹی کی شہادت دینے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ ہوئی تو تلوار لے کر اپنے دوسرے بیٹے کو لے کر جنگ میں شامل ہو گئی اور کہا کہ میں خود اس لعین کو، اس دجال کو قتل کروں گی۔ اور خود فرماتی ہیں کہ جب میں جنگ میں گئی اور میں نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے وہ کذاب ہے تو میں اس کی طرف دوڑی اور پیچھے سے اس کے کسی محافظ نے مجھ پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹا ہوا، اور فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے ذرا سی آہ بھی نہیں بھری، اور میں اسی تیزی کے ساتھ اس لعین کی طرف دوڑ رہی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا میرے بیٹا اس کو قتل کر چکا تھا۔
تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا تو نے اسے قتل کر دیا ہے؟ تو میرے بیٹے نے کہا کہ ہاں میں نے اسے وصل جہنم کر دیا ہے۔ تو یہ وہ ماں کا جذبہ تھا کہ ماں کٹا ہوا ہاتھ لے کے اپنے ایک بیٹے کو کٹوا کے آگ میں جلوا کے بھی کہتی ہے کہ نہیں دوسرے کو میں لے کر جاؤں گی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات آئی ہے۔ اور وہ بیٹا، اس بیٹے کی تربیت دیکھیں کہ وہ بھی اپنی ماں کو خون میں لت پت دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ ماں ہے اس کو تکلیف ہے، کہا کہ الحمدللہ میں نے دشمن رسول کو وصل جہنم کر دیا۔ یہ تاریخ کی، اسلام کی عورتوں کی اگر ہم مطالعہ کریں زندگی کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیسے تربیت کرنی ہے، کس طرح سے انہیں دین کی طرف راغب کرنا ہے، اور کس طرح جو ہے انہیں دین سے محبت دلانی ہے۔ اور عورت کا ایک بہت اہم کردار ہے دین کی ترقی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔